السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ وہ امیر زادہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ کسی کی بھی زندگی سے کھیل سکتا ہے؟ الاف غصے سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور الماری سے اپنی چادر نکالنے لگی۔ اس کی بڑی بہن ماریا اس کے پیچھے پیچھے تھی اور اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ماریا نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو الاف نے زور سے اس کا بازو جھٹک دیا۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، اور اس پاگل پن میں اگر میں نے اس گھٹیا انسان کی انا کو جلا کر راکھ نہ کیا تو میرا نام بھی الاف خان نہیں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ ماریا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ رسانیت سے الاف کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو حد سے زیادہ جذباتی تھی، اور جب وہ غصے میں آتی تھی تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ دیکھو الاف، میری بات سنو، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں وہاں پر جا کر کچھ نہیں ملے گا، اور ہم جتنی مرضی کوشش کیوں نہ کر لیں، ہم اکیلی عورتیں اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم جانتی ہو کہ وہ بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاست کی دنیا کا بھی بے تاج بادشاہ ہے۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس لیے جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اماں کے گھر آنے کا انتظار کرو، ورنہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ تم چاہتی ہو میں چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھوں کہ میرا بھائی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سلاخوں کے پیچھے سسکتا رہے؟ نہیں، میں ابھی پولیس اسٹیشن جاؤں گی۔ وہاں جا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے بھائی کی بے گناہی کی گواہی دوں گی۔ ماریا نے یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کی۔ تمہارے وہاں جا کر چیخنے چلانے یا اسے معصوم کہنے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ قانون جذبات نہیں، حقیقت دیکھتا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ وہ بے گناہ ہے، ورنہ وہ امیر لوگ ہمیں کچل کر رکھ دیں گے۔ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ میرا بھائی کل رات سے جیل میں موجود ہے، اور وہ آج صبح ہمیں اطلاع دے رہے ہیں۔ اگر امی کے آنے کا انتظار کیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ماریا کی نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ الاف نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور اس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی گھر سے باہر نکل آئی۔ اس کا چہرہ بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا، جنہیں وہ بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ تیمور کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ ابھی تو اس کی امی بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ اگر ان کو پتہ چلتا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ جاتی۔ وہ تینوں بہن بھائی اپنی ماں کا کل اثاثہ تھے۔ ان کے بابا کا آج سے کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ چونکہ ان کے بابا ایک سرکاری ملازم تھے، اسی وجہ سے ہر مہینے انہیں اچھی خاصی رقم پینشن میں ملتی تھی، جو ان کی پڑھائی وغیرہ پر خرچ ہوتی تھی۔ وہ تینوں بہن بھائی خود بھی بہت محنتی تھے۔ تیمور ان میں سب سے بڑا تھا۔ گریجویشن مکمل کر کے اسے شہر کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی، لیکن وہاں پر اس کی پوزیشن ابھی بہت چھوٹی تھی۔ الاف نے اسے یہ جاب کرنے سے منع بھی کیا تھا، کیونکہ جب الاف کو پتہ چلا کہ وہ کمپنی زمانہ بدنام مراد جمالی کی ہے تو اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ وہ شخص سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ فیمس جا رہا تھا، اور اس کی وجہ اس پر لگنے والے الزامات تھے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بہت بڑا گینگسٹر ہے، اور کچھ لوگ اسے غیر قانونی سرگرمیوں سے بھی منسلک سمجھتے تھے۔ الاف کو چونکہ آگے سول سروسز میں جانے کا شوق تھا، اسی وجہ سے وہ نیوز پر بہت زیادہ نظر رکھتی تھی۔ اسے کرپٹ لوگوں سے بھی حد سے زیادہ نفرت تھی، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو اس کے ملک کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اور اب انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے الاف سے اس کے گھر کا سب سے اہم فرض چھین لیا تھا۔ تیمور جس پولیس اسٹیشن میں موجود تھا، الاف تن فن کرتی وہاں پر داخل ہو گئی۔ اندر موجود ایک لیڈی کانسٹیبل نے اسے دیکھ کر اس کے پیچھے آئی۔ اور بی بی، کہاں پر جا رہی ہو تم؟ ذرا تھوڑا سا حوصلہ کرو، یہاں پر میرے بھائی کو ناحق لایا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ کانسٹیبل عجیب سے انداز سے مسکرا دی۔ کسی کو بھی یہاں پر ناحق نہیں لایا جاتا، اور یہ بات تمہیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ خیر، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مجھے اس شخص سے بات کرنی ہے جو میرے بھائی کا کیس دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لیڈی کانسٹیبل کو اپنے بھائی کی ساری ڈیٹیلز دے دی۔ دراصل وہ آفیسر آج یہاں پر موجود نہیں ہے، آج وہ چھٹی پر ہیں۔ آپ کل آئیے گا۔
کل آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ کانسٹیبل نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بیزار سے لہجے میں جواب دیا تو وہ اس کو گھور کر آئی گئی۔ اگر یہاں پر ایسا جو ہے تو میری ان سے ملاقات کروا دو، وہ اونچی آواز میں چلاتی ہوئی بولی۔ اور بی بی آرام سے بات کرو۔ آرام سے کیسے بات کروں؟ میرا معصوم بھائی آپ کے حوالات میں بند ہے اور آپ مجھے آرام کا کہہ رہے ہیں۔ مجھے اس افسر سے ملنا ہے جس نے میرے بھائی پر چوری کا جھوٹا پرچہ کاٹا ہے۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ بعد میں ایس ایچ او نے اسے اپنے آفس میں بلایا تو اسے دو ٹوک انداز میں سمجھایا کہ آپ کے بھائی پر کوئی بھی جھوٹا الزام نہیں لگایا گیا، اس پر وہ الزام ثابت ہو چکا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے میں اس کی فوٹیج بھی ملی ہے۔ وہ فوٹیج بھی میں جلد آپ سے شیئر کر دوں گا۔ یہاں پر ہنگامہ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ کوئی اچھا سا وکیل ہائر کر لیں یا پھر مراد صاحب سے جا کر اس بارے میں بات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بھائی پر ترس کھا کر اپنی ایف آئی آر واپس لے لیں۔ ایس ایچ او کا انداز دو ٹوک اور ہر طرح کے لچک سے پاک تھا۔ وہ غصے سے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ ماریا ٹھیک کہہ رہی تھی کہ یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا سب لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی چادر کو سنبھالتی ہوئی تھوڑی سی آگے بڑھی ہی تھی کہ وہاں پر اسے مراد اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ اسے یہاں پر دوسرے کیس کے حوالے سے کچھ ضروری کام تھا۔ اس وقت اس کے ذہن سے تیمور کا چھوٹا موٹا کیس نکل چکا تھا۔ الاف نے جب اسے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے دیکھا تو تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ مراد نے ایک چھوٹی سی دھان پان سی لڑکی کو اس قدر غصے میں اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو وہ پل بھر کے لیے حیران ہو گیا۔ ابھی اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ الاف نے اسے اس کے گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہ گئی۔ الاف کی آنکھیں انگارہ اگل رہی تھی۔ اس کا غصے کے مارے برا حال تھا اور پورا وجود بھی کانپ رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگانے کی؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ اونچی آواز میں چلاتی ہوئی بولی۔ اب کی بار مراد نے ناگواری سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے انتہائی غصے سے الاف کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور نیچے جھٹک دیے۔ وہ الاف کو پہچان چکا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی سے ایک بار پہلے ملاقات کر چکا تھا۔ تب وہ تیمور کے ساتھ شاپنگ مال میں موجود تھی۔ ان دونوں کا مراد سے آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ الاف نے تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا اور اسی چیز نے ہی مراد کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا کیونکہ اس کے ارد گرد جتنی بھی عورتیں ہوتی تھیں وہ اسے بے تحاشا اہمیت دیتی تھیں۔ کبھی بھی کسی عورت نے اسے نظر انداز کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس دن مراد کو اپنا غرور ٹوٹتا ہوا بھی محسوس ہوا اور آج پھر سے اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی۔ دیکھیں مس، آپ جیسی پڑھی لکھی عورت سے مجھے اس حرکت کی امید نہیں تھی، مراد نے تیکھے لہجے میں کہا، جسے سن کر الاف مزید بھڑک اٹھی اور واویلا مچاتے ہوئے بولی، مسٹر مراد، مجھے آپ جیسے گھٹیا انسان سے اسی چیز کی ہی امید تھی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو آپ کے اس گھٹیا مقصد میں کامیاب ہونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ چوری کا جو جھوٹا کیس آپ میرے بھائی پر لگا رہے ہیں اس پر آپ کو ساری زندگی کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ میں آپ کو آخری وارننگ دینے کے لیے آئی ہوں۔ اگر تو آپ نے یہ ایف آئی آر واپس نہ لی تو میں آپ کی سانسیں آپ پر تنگ کر دوں گی اور آپ کا وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے۔ اس معمولی سی کالج گوئنگ لڑکی کے منہ سے اتنی بڑی بڑی دھمکیاں سن کر مراد کو واقعی میں ہنسی آ رہی تھی۔ وہ تو بڑے بڑے گینگسٹرز کی باتوں کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے آس پاس کھڑے لوگ بھی الاف کی بہادری پر ہنس رہے تھے اور کچھ لوگ دل ہی دل میں اس پر افسوس کر رہے تھے کیونکہ الاف نے غلط انسان سے پنگا لیا تھا۔ مراد ذرا سا اس کے نزدیک ہوا اور اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بھاری لہجے میں بولا، آپ جانتی ہیں کہ اگر ابھی میں ایک اشارہ کروں تو یہ شخص آپ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال سکتا ہے اور پھر میں آپ کو یوں غائب کر سکتا ہوں جیسے آپ کبھی اس دنیا میں آئی ہی نہیں تھی۔ اس کا تیکھا تپش دیتا ہوا لہجہ سن کر الاف کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے مدھم ہوئی مگر وہ پھر سے اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئی بولی، میں اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی۔
اور آپ جیسے انسان سے ڈرنے سے اچھا ہے کہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو جو مناسب لگتا ہے ویسا ہی کریں مس۔ مراد نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنی انگلی کے پور سے چھوتے ہوئے بولا، میں تو یہ کیس واپس نہیں لینے والا، اور نہ ہی میں آپ کے بھائی کو جیل سے باہر نکالنے والا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی مسٹر مراد۔ اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو پھر کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے نکلتا ہوا پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی کیس بہت انٹرسٹنگ لگ رہا تھا، اور پہلی بار اسے مجرم سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اسے تیمور سے عجیب سی انسیت کا احساس ہو رہا تھا۔ الاف جب گھر واپس آئی تو اس کی امی بھی گھر میں پہنچ چکی تھی۔ الاف کو یوں بکھری ہوئی حالت میں دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پاس گئیں اور اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئی تھی؟ یوں اکیلی منہ اٹھا کر پولیس اسٹیشن چلی گئی؟ تم جانتی بھی ہو کہ آج کل ان تھانوں کا کیا حال ہے، اور یہ تم نے اپنا کیا حشر بنایا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ اس کی امی نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ الاف نے بیزاریت سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نکالا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں جان، انہوں نے ناحق میرے بھائی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ شور کی آواز سن کر عبدالوہاب کمرے سے باہر نکل آیا۔ دراصل وہ اس کے ماموں جان کا بیٹا تھا اور گاؤں میں رہتا تھا، لیکن ان دنوں وہ ایگزامز کے سلسلے میں شہر آیا ہوا تھا، اور آج آمنہ بیگم نے اسے اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر الاف کو تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں یقین کو محسوس کرتے ہوئے الاف ایک پل کے لیے پرسکون ہوئی، لیکن وہ کوئی بھی وکیل ہائر نہیں کر پا رہے تھے۔ جس وکیل سے بھی وہ اپنے بھائی کا کیس لڑنے کی بات کرتی، وہ وکیل صاف انکار کر دیتا کہ ہم سر مراد کے خلاف نہیں جائیں گے، ورنہ ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ الاف کا واقعی میں اس وقت دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر ایک اور بے وقوفانہ فیصلہ کیا کہ وہ کل اس گھٹیا شخص کے آفس میں جائے گی اور وہاں پر جا کر ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ اپنے اس فیصلے کے بارے میں بھی اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ دوسری طرف عبدالوہاب پوری کوشش کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کا ایک دوست بھی پاس آؤٹ ہوا تھا اور وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کر رہا تھا۔ عبدالوہاب نے اس سے بھی بات کی تو وہ بے چارگی سے کہنے لگا، یار وہاب، تو کیوں چاہتا ہے کہ میرا کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے؟ ابھی تو ٹھیک طرح سے مراد جمالی کو جانتا نہیں ہے۔ وہ بہت ہی طاقتور انسان ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بری طرح سے کچل ڈالتا ہے۔ میری مانو تو جا کر مراد جمالی کے پاؤں پڑو اور اسے معافیا مانگ لو۔ اس کی منتیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم لوگوں پر ترس کھا لے۔ عبدالوہاب نے جب یہ ساری باتیں الاف کو آ کر بتائیں تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ اس انسان کے پاؤں میں گرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں اس کے وجود پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب میں خود ہی کروں گی۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کی باتیں سن کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی انہوں نے ماریہ کا رشتہ طے کیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہیں اس کے سسرال والے رشتہ ہی نہ توڑ دیں۔ رات کے وقت بھی عبدالوہاب نے الاف کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ہی بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ اب جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ میں خود ہی کروں گی۔ تم لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ عبدالوہاب نے آمنہ بیگم کو سمجھا دیا تھا کہ الاف کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دینا۔ مجھے اس کے ارادے بہت ہی خطرناک لگ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بے وقوفی کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دے۔ اگلی صبح الاف کسی کو بھی بتائے بغیر خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر مراد جمالی کے آفس میں پہنچی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ٹیکسی کے پیچھے ہی مراد جمالی کی گاڑی بھی تھی، جو اطمینان سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے الاف صاحبہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی خود کو کچھ زیادہ ہی بہادر ثابت کر رہی تھی، لیکن مراد جمالی جانتا تھا کہ ابھی اسے حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور وہ اس وقت زخمی شیرنی بنی ہوئی ہے، اسی لیے جذباتی ہو گئی ہے۔
الاف مراد کے آفس میں پہنچ گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے بہت آسانی سے انٹری مل گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ آسانی سے مراد جمالی کے آفس میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر اشک آ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی فائلز کے ساتھ چھیڑ خانی کر ہی رہی تھی کہ اچانک یہ آفس کا دروازہ کھلا۔ مراد جمالی کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ پیپر ویٹ اٹھایا اور مراد کو دھمکی دیتے ہوئے بولی، اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ یہ سن کر مراد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ او مائی گاڈ، میں تو بہت زیادہ ڈر گیا ہوں۔ دیکھو پلیز مجھ پہ ظلم مت کرنا، مجھے جان سے مت مارنا، میں ابھی جینا چاہتا ہوں۔ وہ ڈرامائی انداز میں چلاتے ہوئے دروازہ بند کرتے آفس کے اندر داخل ہو گیا۔ ویسے کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تمہیں اتنی آسانی سے میرے آفس میں رسائی کیسے مل گئی، جبکہ پوری دنیا ہی کی بات جانتی ہے کہ میری آفس کی بلڈنگ میں میری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ واضح طور پر اس کی بے وقوفی پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ الاف کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں تو اس نے بے دردی سے ہاتھوں کے پشت سے اپنی آنکھیں صاف کر ڈالی۔ تو یہ سب تمہاری پلاننگ تھی؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آف کورس میری جان، یہ میری ہی پلاننگ تھی۔ میں اتنی خوبصورت لڑکی کو آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا، وہ بھی ایسی لڑکی جس نے سب لوگوں کے سامنے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مراد کا لہجہ اچانک سے ہی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے محسوس کرتے ہوئے الاف نے تیزی سے کہا، اب ایک قدم مزید نہ اٹھانا ورنہ میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ ارے آپ بسم اللہ کیجئے، کیونکہ ان خوبصورت ہاتھوں سے میں جان دینے کا بھی الگ سے ہی مزہ ہوگا۔ مراد جمالی مسرور انداز میں بولتا اسے مزید غصہ دلا گیا۔ اگلے ہی پل محترمہ نے پیپر ویٹ اٹھا کر جمالی کی طرف پھینکا، لیکن وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائڈ پر ہو گیا۔ اس نے دوسرا پیپر ویٹ اٹھایا، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ وہیں پر ہی رک جاؤ، وہ چلاتے ہوئے بولی، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کر لوں گی اور ان لوگوں کو تمہاری اصلیت کے بارے میں بتا دوں گی۔ میری جان، آپ ابھی اپنے بھائی والی بے وقوفی کر رہی ہیں۔ ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ آسانی سے یہاں پر آ کر چوری کر لے گا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں کیمرے نام کی بھی چیز ہوتی ہے، اور میرے کمرے میں ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کو تو نظر نہیں آتے، لیکن وہ آپ کی ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اگر تم سب لوگوں کو بتاؤ گی تو میں انہیں CCTV فوٹیج دکھا دوں گا کہ تم خود اپنی مرضی سے یہاں پر آئی تھی۔ میں تو تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہارے بھائی کے ساتھ ہی تمہیں جیل میں بھیج سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو تمہیں پوری دنیا کے سامنے بدنام بھی کر سکتا ہوں۔ اب تمہاری مرضی ہے، یا تو خاموشی سے اپنے آپ کو میری دسترس میں دے دو یا پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مراد کا لہجہ اچانک ہی ہر طرح کی لچک سے پاک ہو گیا۔ پہلی بار الاف کو اپنی بے وقوفی پر بہت ہی شدت سے رونا آ رہا تھا۔ جذبات میں آ کر وہ واقعی میں یہ بھول گئی تھی کہ جو شخص اس کے بھائی کو جیل میں بھیج سکتا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی ہی مراد جمالی کے آفس میں آنا تھا۔ مراد اس کے کافی نزدیک آ چکا تھا۔ الاف نے قریب پڑا ہوا چھوٹا سا گلدان اٹھا کر زور سے مراد کے کندھے پر مارا۔ درد بھری سسکی مراد کے لبوں سے نکلی اور اس کے ساتھ اس کی شرٹ لال ہونے لگی۔ لڑکی، تم نے یہ کیا کیا؟ مراد جمالی نے بیزار سے لہجے میں کہا، اور بے ساختہ اپنے کندھے کو پکڑ لیا۔ اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور سزا کے لیے تمہیں 10 سال کے لیے جیل بھی ہو سکتی ہے اور بھاری جرمانہ بھی۔ اگر تمہیں مار کر میں جیل میں بھی چلی جاؤں تو بھی مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ الاف نے یہ کہا، دوبارہ سے اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس بار مراد نے اس کے ہاتھوں سے گلدستے کا ٹکڑا اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ وہ اسے مکمل طور پر اپنے شکنجے میں کر چکا تھا۔ اسے کندھے میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ان کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ الاف اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر کے اس کی گرفت میں کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، دور ہو جاؤ مجھ سے، خبردار جو تم نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا
کہ مراد اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اب تو مراد کی گردن اس کے ماتھے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر اپنی جگہ پر جم گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ تم آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو اور یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ پہلے تو میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اب مجھے تم چاہیے ہو، اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ حق پر مبنی ہے۔ میں نے تمہارے بھائی پر چوری کا جھوٹا الزام نہیں لگایا، بلکہ وہ الزام سچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میرے آفس میں میری مخبری کرنے کے لیے آیا تھا۔ تم جس بھائی کو معصوم سمجھ رہی ہو وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ایک ظالم انسان ہے جو نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر چکا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے الاف کے کانوں میں انڈیلا۔ اس کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، مراد جمالی نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا اور اسے سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھا دیا۔ الاف غیر محسوس انداز میں اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی، لیکن مراد نے اب اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ الاف کو سگریٹ کے دھوئیں سے الجھن ہوتی تھی۔ اس نے جیسے ہی مراد کو سگریٹ پینے سے منع کیا تو اگلے ہی پل مراد نے سگریٹ اپنے جوتوں کے نیچے رگڑ کر بجھا دیا۔ میڈم صاحبہ، اس کے علاوہ کوئی اور حکم؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے ہلکا سا اس کی طرف جھکا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ آپ پہلے مجھ سے دور ہو کر بات کریں۔ اب اس کا لہجہ کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا۔ مراد نے اسے کیمرے کی CCTV فوٹیج دکھائی۔ اس کے علاوہ اسے بہت ساری تصویریں بھی دکھائیں جس میں تیمور زمانے بدنام لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ اس وقت الاف کے دماغ میں یہ بات کلک ہوئی تھی کہ تیمور اکثر جب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا تھا تو وہ تنگ ہوتے ہوئے کہتا تھا کہ مجھے محنت سے پیسہ نہیں، میں تو کوئی شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈوں گا اور ڈھیر سارے پیسے کماؤں گا۔ مجھے آپ لوگوں کی طرح سسک کر زندگی نہیں گزارنی۔ اس کے گھر والے اس کی ان باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ غصے میں ہے اسی لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن اب جا کر الاف کو احساس ہوا تھا کہ غصے میں کہی ہوئی ان باتوں کو تیمور کافی عرصہ پہلے تک سچ ثابت کر چکا تھا۔ ابھی وہ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی انگلیوں کو چٹکایا اور نرم لہجے میں بولی، کیا آپ میرے بھائی کو جیل سے آزاد کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ مراد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سی شرط؟ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ میری جان، ریکویسٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جب تمہیں میری منتیں کرنی چاہیے تھی اور مجھ سے درخواست کرنی چاہیے تھی تب تو میرا گریبان اپنے ہاتھوں میں پکڑے مجھے سب لوگوں کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر، وہ تمہارا وقت تھا اور اب میرا وقت ہے۔ اب میں اس معاملے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ تمہیں میری بات تو ہر حال میں ماننی پڑے گی، کیونکہ اگر تم نے نہ مانی تب بھی تم اپنے آپ کو مشکل میں پھنساؤ گی۔ میں تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گا۔ اور جہاں تک تمہاری معصوم بہن کا سوال ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ جب اس کے سسرال والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ دونوں بہن بھائی ہی جیل میں چلے گئے ہیں تو تمہاری بہن کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اور اپنی ماں کے بارے میں سوچو، وہ کیسے اتنا بڑا صدمہ برداشت کریں گی؟ الاف کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اس قدر ظالم ہو سکتا ہے۔ آج اسے اس چیز کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ لوگ مراد جمالی کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے تھے وہ 100% سچ تھا۔ واقعی اس انسان کے سینے میں دل نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ اس کے سینے میں تو پتھر موجود تھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ پلیز مجھ سے کچھ ایسا مت مانگیے گا جو میں آپ کو نہ دے سکوں، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ویسے تو میں تم سے کچھ ایسا ہی مانگنے والا تھا، لیکن اب میں نے تم پر ایک اور احسان کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ تو میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس کے بدلے میں تمہارے بھائی کو جیل کی سلاخوں سے نکالوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دوں گا۔ الاف نے صدمے سے اس کے چہرے کو دیکھا جو اسے یہاں سے رہا کر کے دوسرے پنجرے میں قید کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ مجھے استعمال کر سکیں۔ ارے میری جان، تم تو واقعی میں بہت زیادہ ذہین ہو۔
میں پہلے سوچ رہا تھا کہ نکاح کیے بغیر ہی تمہارے ساتھ کچھ راتیں گزاروں، لیکن پھر تمہاری اس روتی ہوئی شکل کو دیکھ کر مجھے تم پر ترس آ گیا۔ پیسہ تمہارا اپنا ہے، اگر تم حامی بھرو گی تو تم سے نکاح کروں گا، اور اگر انکار کرو گی تو نکاح کے بغیر ہی اپنا مطلب پورا کر لوں گا۔ وہ بہت ہی نارمل بیہیو کر رہا تھا۔ الاف کے کانوں میں اس کی بہن کی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگی، جو اسے سمجھاتی تھی کہ تمہارے پاس صرف عزت ہے، اور یہ ساری حرکتیں کر کے اگر تمہاری عزت خطرے میں پڑ گئی تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مگر الاف کے سر پر تو اس وقت جوش سوار تھا۔ اب جب جوش اترا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ مراد جمالی نے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ وہ ہر طرف سے قید ہو گئی تھی۔ اس کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں موجود تھیں جن کو پھلانگنا بھی اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سب سے پہلے تم میرے بھائی کو جیل سے باہر نکالو گے، اور پھر اس کے بعد مجھے صوفے سے باہر نکالو گے۔ میں تم سے نکاح تو کروں گی، لیکن ابھی نہیں، ایک ہفتے کے بعد۔ میری جان، یہ ساری حرکتیں کر کے تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ نکاح تو تمہیں مجھ سے ابھی اور اسی وقت ہی کرنا ہوگا۔ میں تمہیں ایک اور چوائس دے دیتا ہوں، چاہے تو اس آفس میں مجھ سے نکاح کرو، یہاں پہ ہم کوئی اچھا سا وینیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کینڈل لائٹ ڈنر پر جائیں گے، اور پھر لانگ ڈرائیو پر بھی جائیں گے۔ وہ یوں پلاننگ کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق ہو، اور وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ الاف کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ جیسے ہی الاف نے حامی بھری تو اسی وقت ہی مراد جمالی نے پولیس اسٹیشن میں کال کی۔ اس کی ایف آئی آر واپس لینے پر پولیس نے تیمور کے خلاف ایف آئی آر خارج کر دی، لیکن مراد جمالی نے اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ نصیحت بھی کی تھی کہ رات کے 8 بجے سے پہلے تک تیمور کو پولیس اسٹیشن سے نہیں بھیجنا۔ وہ سارے وقت میں الاف سے نکاح کر کے اور اس کے ساتھ وقت گزار کر اسے واپس گھر بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر تیمور الاف سے پہلے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے پتہ چل گیا تو وہ ضرور کوئی تماشا لگائے گا۔ دوسری طرف الاف اس کی اس چالاکی پر بھی اشش کر اٹھی۔ مراد اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک بہت بڑی حویلی میں لے کر آیا۔ الاف کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہ وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بادشاہ کے دربار میں آ گئی ہے۔ وہاں پر ہر چیز ہی بہت نفیس اور قیمتی تھی، لیکن قید جتنی ہی پرآسائش کیوں نہ ہوتی تو قید ہی ہے۔ وہ مراد کے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کا طواف کیے جا رہا تھا۔ الاف کے نقوش اسے بہت زیادہ پسند تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اسی طرح سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہے، لیکن پھر اچانک ہی وہاں پر اس کے کچھ دوست آ گئے جن کی موجودگی میں ان دونوں نے نکاح کیا۔ الاف کے نام کے ساتھ مراد جمالی کا نام لگ گیا، لیکن فی الحال اسے اس بارے میں کسی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ مراد جمالی کی بیوی تو تھی، لیکن خفیہ طور پر، اور اسے اس رشتے پر کوئی خوشی بھی نہیں تھی، بلکہ اسے تو رونا آ رہا تھا کہ جس شخص سے اس نے حد سے زیادہ نفرت کی تھی وہ شخص اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہو گیا تھا۔ اور اب جیسے جیسے اسے سمجھ میں آ رہی تھی کہ نکاح کے فوراً بعد ہی مراد اسے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، ویسے ویسے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ مراد نے اپنی ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے کمرے میں لے کر جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ الاف کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ مراد نے جا کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹنے ہی لگی تھی، مگر مراد نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر اسے اپنے شکنجے میں پھنسا لیا اور اپنا چہرہ اسے گردن میں چھپاتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، فی الحال یہیں پر ہی کھڑی رہو اور مجھے اپنی خوشبو محسوس کرنے دو۔ اس کے کانپتے ہوئے وجود کو محسوس کر کے مراد کو عجیب سی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ اسے قریب جانے والا پہلا مرد ہے۔ الاف کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اس نے بے ساختہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور مری مری آواز میں بولی، پلیز مجھ سے دور ہو جائیں۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے نکاح کرنا ہے، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، اب مجھے یہاں سے جانے دیں۔ یہ سن کر مراد نے بے ساختہ اس کی گردن پر لب رکھے اور پھر دور ہٹ کر اسے اپنے سامنے کیا۔
وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا، کیا تم واقعی میں معصوم ہو یا معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے اس کے گالوں کو سہلا رہا تھا، جبکہ الاف کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جس قدر بہادر بنی ہوئی تھی، اب اسے اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ مراد جمالی کی حقیقت اس پر آشکار ہو گئی تھی۔ میں نہ تو معصوم ہوں اور نہ ہی معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہوں، میں بس آپ کو آپ کی شرط یاد دلا رہی ہوں۔ میں نے آپ سے نکاح کر لیا ہے، ہاں تو اب مجھے میرے حقوق بھی ادا کرو۔ نکاح کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ میاں اپنی بیوی۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ الاف نے بخلاتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ پلیز خاموش ہو جائیں۔ اس کے الفاظ اٹکنے لگے تھے، جبکہ اس انداز پر مراد جمالی پہلی بار اس کے سامنے کھل کر ہنسا۔ وہ شخص ہنستے ہوئے بے حد حسین لگتا تھا، بلکہ وہ تو ویسے بھی چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، لیکن الاف کو اس سے محبت نہیں تھی، کیونکہ بقول الاف کے مراد جمالی کا دل کالا تھا۔ اس نے بالآخر الاف پر احسان کرنے والے انداز میں اس سے دوری اختیار کی اور دو ٹوک لہجے میں بولا، میں تمہیں جب بھی کال کروں تمہیں میری کال اٹھانی ہے، اور جب بھی میں تمہیں ملنے کے لیے بلاؤں تمہیں یہاں پر آنا ہوگا۔ اور ہاں، اس بارے میں اپنے گھر والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ میرا اسکینڈل بنے۔ یہ سن کر الاف نے تڑپ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اسے اپنے پاس چھپا کر رکھنا چاہتا تھا تاکہ کھل کر اپنا مقصد پورا کر سکے۔ الاف بے بس ہو چکی تھی، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ غلطی ساری اسی کی تھی، اور اگر وہ اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیتی تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ شخص اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ واپس خاموشی سے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو سب لوگ اس کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ عبدالوہاب نے کچھ کہنا چاہا تو الاف نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں زندہ ہوں، مر نہیں گئی، جو آپ لوگ اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں۔ آمنہ بیگم نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، لیکن الاف کو اب رونا نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل مر گیا ہے۔ خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتی ہوئی وہ کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب تیمور واپس آیا تو سب لوگ خوش ہو رہے تھے، لیکن الاف ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو رہی تھی، کیونکہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ دوسری طرف تیمور کو بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ مراد جمالی نے اسے اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دیا۔ وہ تو اس وقت تک کسی کی جان نہیں بخشتا جب تک کہ وہ اپنے مطلب کا سودا نہ کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مراد جمالی نے اس کی رہائی کا سودا کیا تھا، مگر کس کے ساتھ؟ تیمور پر ایک اور راز بھی آشکار ہو گیا۔ جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھ رہا تھا اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہا تھا، وہ سبھی مشکل کے وقت میں پیچھے ہٹ گئے تھے، بلکہ وہ تو سارے کیس تیمور پر ڈالنا چاہتے تھے تاکہ خود آسانی سے ان معاملات میں سے باہر نکل سکے۔ تیمور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ کسی بڑے کیس میں پھنسنے سے بچ گیا اور گھر والوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا۔ اس رات جب وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا تب اس کو مراد جمالی کی کال موصول ہوئی۔ مراد نے اسے صاف اور دو ٹوک انداز میں سمجھایا کہ باز آ جاؤ اور دوبارہ مجھے کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نظر مت آنا، ورنہ اگلی بار تمہیں جیل نہیں بھیجوں گا بلکہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور جہاں تک پیسے کمانے کا سوال ہے تو تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں ایک نیا بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں، اس میں میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ تیمور نے یہ سنا تو وہ اچھل کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور تیز لہجے میں بولا، تم مجھے یہ سب کچھ آفر کیوں کر رہے ہو، جبکہ میں نے تو تمہارے خلاف ثبوتوں کا اکٹھا کر کے تمہیں مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف فروٹ چاٹ سے انصاف کرتے ہوئے مراد جمالی نے موبائل کو کان سے ہٹایا اور اسکرین کو چند لمحوں کے لیے گھورا، پھر سے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ کیونکہ میرے پیارے تیمور صاحب، ان دنوں مجھے آپ پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے۔ خیر، یہ آفر تمہارے پاس موجود ہے، جب بھی تمہارا دل کرے تو مجھے کال کر سکتے ہو۔ کہیں تو مجھے پھنسا تو نہیں رہے؟ تیمور نے پھر سے تیز لہجے میں سوال کیا۔ مراد جمالی نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ سوال جواب سے بہت زیادہ چڑھتا تھا، لیکن اب اس طرف اس کی بیوی کا بھائی موجود تھا۔
جو کہ اس کا سالہ تھا۔ الاف کو وہ ناجائز طریقے سے حاصل کر چکا تھا، اور اب اس طریقے کو جائز بنانے کے لیے وہ اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، مگر مراد جمالی کے لیے مشکل بھی نہیں تھا۔ تیمور نے پوری رات اس پر سوچ بچار کی، اور پھر آخر کار اس نے مراد جمالی کے ساتھ پارٹنرشپ کا فیصلہ کر لیا۔ اس انویسٹمنٹ کے لیے بھی مراد نے ایک بڑی رقم لون دی تھی۔ وہ پیسے بھی خود دے رہا تھا اور ساری چیزیں بھی خود ہینڈل کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنا پارٹنر بھی بنا رہا تھا۔ اگلے دن جب تیمور نے سب گھر والوں سے اس چیز کو ڈسکس کیا تو الاف ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ تم اس قدر پاگل کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ انسان تمہیں ٹریپ کر رہا ہے، بعد میں وہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ ابھی اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سن کر تیمور نے بے ساختہ اسے نگاہیں چرائیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بولا، میرا قصور تھا، میں نے غلط کیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، اور میں اپنی غلطی پہ بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں۔ الاف کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے گا۔ آمنہ بیگم بھی صدمے میں چلی گئی، لیکن چونکہ تیمور نے ان سے معافی مانگی تھی اور انہیں تسلی بھی دی تھی کہ اب آگے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، میں بہت ہی سنبھل کر چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کروں جس سے آپ لوگ مشکل میں پھنسیں۔ رات کے وقت سب لوگ اپنے کمرے میں موجود تھے، اور الاف چلے پیر کی بلی بنی پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے کمرے میں کیمرہ لگایا ہوا ہے، جو اس نے پچھلی ہی رات الاف کے سوتے ہوئے اس کے کمرے میں آ کر لگایا تھا۔ وہ کھڑکی کے راستے سے اندر آیا۔ صبح جب الاف اٹھی تو اسے محسوس تو ہوا تھا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے، لیکن اس نے زیادہ غور نہیں کیا تھا کیونکہ بقول اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ابھی الاف کا موبائل بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو اس میں ایک میسج جگمگا رہا تھا، میری جان اپنی ٹانگوں پر تھوڑا سا رحم کرو، پریشانی میں چلنے سے اچھا ہے کہ تم بیٹھو اور ٹھنڈے دماغ سے اس بارے میں سوچو۔ یہ پڑھ کر الاف نے تیزی سے اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن دیوار پر اسے کوئی بھی کیمرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے سوچے سمجھے بغیر کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ وہ ہر ایک چیز کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی صفائی کے بعد جب وہ پلٹی تو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے مراد کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے بے چینی سے اپنی آنکھوں کو مسلا، دوبارہ سے آنکھیں کھولی، لیکن منظر ابھی بھی تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، بھرپور قد کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اصل میں تمہارے کمرے کی کھڑکی ہر وقت کھلی رہتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے۔ یہ کہتا مسرور انداز سے مسکراتا وہ الاف کے قریب آنے لگا تو وہ زور سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ یہاں سے جاؤ، میں تمہیں کالز کر رہا تھا، دوپہر کے وقت بھی تم نے میری کال اٹینڈ نہیں کی، پھر میں نے تمہیں میسج کیا تو تم نے وہ بھی دیکھ کر اگنور کر دیا۔ میں نے تمہیں اپنے پاس ملنے کے لیے بلایا، لیکن تم تیمور کے ساتھ باہر چلی گئی۔ مراد جمالی نے اپنے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے دو ٹوک انداز میں اس پر سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ الاف تو بری طرح سے بکھلا گئی تھی۔ وہ میرے ہاتھ میں میرا موبائل نہیں تھا۔ میری جان، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اور یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ موبائل 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں تھا، اسی لیے تو آپ نے میرا میسج بھی سین کیا تھا۔ آپ سے تو جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا۔ الاف وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے ہی لگی تھی، اس نے اسے پیٹ سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اب وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی دسترس میں لیے اطمینان سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ الاف نے سسکتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ مراد جمالی کا لہجہ زمانی ہو گیا۔ پہلے اس کا ارادہ اس لڑکی سے نکاح کر کے ایک رات اپنے پاس رکھ کر اپنا مطلب پورا کرنے کا تھا، لیکن نکاح کے فوراً بعد ہی مراد کے احساسات اور جذبات بدل گئے تھے، اور اسے شدت سے اس چیز کی بھی ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ الاف اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی عورت تھی جس نے اس کے دل پر دستک دی تھی، ورنہ تو اس سے پہلے کئی عورتیں مراد جمالی کی زندگی میں آ چکی تھیں۔ اس کے دل نے کبھی بھی کسی عورت کے لیے اچھا محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ان عورتوں کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا۔
اب اگر زندگی میں پہلی بار اسے محبت کے احساس سے روشنائی ہوئی تھی تو وہ اس احساس کو اپنے ہاتھوں سے کچل کر اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا وہ الاف کی معصومیت کے ساتھ کھیل کر اسے بھی رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت ہی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ الاف کو ساری دنیا کے سامنے قبول کرے گا اور اسے اپنی بیوی کا درجہ دے گا، لیکن فی الحال الاف کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر حال میں شخص سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ کافی دیر تک اس نے الاف کو اسی طرح سے ہی اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اس کے بالوں کی لٹوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب الاف کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو الاف نے مضبوطی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹنا چاہا۔ مراد نے ایک بار پھر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو تم؟ آپ میرے کمرے میں موجود ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو تماشا کھڑا ہو جائے گا، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ڈر کیوں رہی ہوں؟ وہ دانت پیستی ہوئی دبے دبے غصے کے ساتھ بولی، بیوی ہو تم میری، اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر محلے والی عورت کے پاس جانے سے تو رہا۔ مراد لاپرواہی سے بولا اور اطمینان سے اس کے بیڈ پر جا کر پورا پھیل کر لیٹ گیا۔ الاف جو کہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب ڈر کر یہاں سے چلا جائے گا، اسے اطمینان سے اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا دیکھ کر وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ جو آیا ہے تم اس سے جلدی سے نپٹاؤ اور پھر یہاں پر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں اور اپنے دل کا حال بھی بیان کرنا ہے، مراد بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس انداز میں بات بھی زندگی میں پہلی بار صرف الاف کے سامنے کر رہا تھا۔ جب وہ بچی بنتی تھی تو وہ اس کے ساتھ بچہ بن جاتا تھا۔ بعد میں جب اس نے اس بارے میں سوچا تو اسے بہت زیادہ حیرانگی بھی ہوئی، لیکن اسے مزہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ اب اس نے کھل کر اپنی زندگی کو جینا سیکھا تھا۔ الاف نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کی امی جان کھڑی تھی۔ جلدی سے نیچے آؤ، کھانا لگا دیا ہے میں نے۔ بیگم نے اسے نیچے آنے کے لیے کہا تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بعد میں اس نے امی سے کمرے کی چابیاں لے کر اس کو لاک کر دیا۔ مراد کو بھی ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ چھوٹی لڑکی جتنی چالاکیاں کرنی ہے کر لو، آخر کب تک مجھ سے دور بھاگو گی اور کب تک خود کو مجھ سے بچاتی رہو گی؟ آخر میں تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہوگا، اس وقت تمہاری ساری چالاکیاں کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے ہی واپس چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے اصولوں سے ہٹ کر کام کر رہا تھا۔ پوری رات الاف اپنے کمرے میں نہیں گئی۔ صبح جب ہو گئی تھی تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر ایک اسٹیکی نوٹ بھی شیشے کے ساتھ لگا ہوا تھا، جس پر صاف صاف لکھا ہوا تھا، میڈم صاحبہ بہت جلدی میرے گھر کی زینت بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ اس نے پڑھ کر نفرت سے اپنا سر جھٹکا اور نوٹ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ وہ کیسے ظالم انسان سے شادی کر سکتی تھی جس کے بارے میں اس نے ڈھیر ساری کہانیاں سن رکھی تھی اور جسے کبھی بھی کسی پر رحم نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی تو اس نے الاف کے ساتھ زیادتی ہی کی تھی، اسے مجبور کر کے اس سے زبردستی نکاح کیا تھا، اور اب وہ اسے ساری دنیا کے سامنے اپنانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں وہ ہر وقت سوچتی رہتی تھی۔ اب تو 24 گھنٹے اس کے سر میں شدید درد رہتا تھا۔ جب اسے مراد جمالی کی کال موصول ہوئی تو اس نے غصے سے ساری باتیں مراد کو روتے ہوئے منہ پر ہی بولی تھی۔ مراد کا دل تو اس کے لہجے کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کے رونے پر اس طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ پہلے جب بھی اس کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلتی تھیں تو اسے خوشی ہوتی تھی، کیونکہ جتنے زیادہ اس کے دشمن تھے وہ اتنی زیادہ خود کو طاقتور محسوس کرتا تھا۔ لیکن زندگی میں پہلی بار وہ جھوٹی خبریں پھیلانے والوں پر بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے کاغذ صاف کرے گا اور خود پر لگے ہوئے ان جھوٹے الزامات کو اتارے گا۔ اس کے لیے اس نے انہی نیوز چینل سے رابطہ کیا جو پہلے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اگلے کچھ دنوں میں نیوز چینلز پر یہی چل رہا تھا کہ مراد جمالی کے خلاف جتنے بھی الزامات تھے وہ سارے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، اور پولیس نے بھی یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ان کا کسی بھی کیس میں نام نہیں ہے اور نہ ہی وہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے۔ یہ خبریں الاف نے بھی سنی تھی۔
اور پل بھر کے لیے اسے برا بھی لگا تھا، کیونکہ اس نے بھی سارے الزامات مراد پر لگائے تھے اور اس واقعے کو تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس دوران اس کی مراد سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی مراد نے اسے کوئی میسج وغیرہ کیا تھا۔ اب وہ اس کے گھر بھی نہیں آتا تھا۔ یہ چیز بھی اپنے الاف کو بے چین کرنے لگی۔ وہ پوری رات اسی بارے میں ہی سوچتی رہی تھی کہ مراد سے معافی مانگے یا پھر رہنے دے۔ آخر میں اس نے یہ سوچ کر اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ مراد نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ اگر اتنی بڑی زیادتی کے باوجود اسے معافی نہیں مانگ سکتا تو وہ بھی مراد سے معافی نہیں مانگے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تیمور نے سارے غیر قانونی کام چھوڑ دیے تھے، کیونکہ جو پیسہ وہ غلط طریقے سے کمانا چاہتا تھا وہ اب اسے حلال طریقے سے مل رہا تھا۔ جیسے ہی اسے کاروبار میں منافع ہوا، سب سے پہلے اس نے انویسٹمنٹ کے پیسے چکائے۔ مراد بھی اس کی ایمانداری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور تب اسے پتہ چلا تھا کہ تیمور کی فطرت خراب نہیں ہے، وہ فطرتاً ایک اچھا انسان ہے، لیکن بعض اوقات حالات انسان کو برا بنا دیتے ہیں۔ اب چونکہ معاملات کافی حد تک درست ہو گئے تھے، اس لیے مراد نے اپنے بابا سے بھی شادی کے حوالے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بابا کو کبھی بھی کاسٹ اور کلاس کا ایشو نہیں ہوا تھا، وہ بس چاہتے تھے کہ لڑکی خاندانی ہو۔ مراد نے جب انہیں لڑکی کی گارنٹی دی تو وہ مطمئن ہو گئے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی مراد اپنے پیرنٹس کو لے کر محترمہ کے گھر آیا۔ جب انہوں نے الاف کے رشتے کی بات کی تو پل بھر کے لیے الاف کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی خاموشی سے اسی طرح سے ہی اس کے نام رہ کر گزار دے گی، اور وہ ظالم انسان کی طرح ہمیشہ اسے استعمال کرتا رہے گا۔ لیکن مراد نے اسے عزت بخش کر اس کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا تھا۔ ان دونوں کا دوبارہ سے اس دنیا والوں کے سامنے نکاح کیا گیا تھا، اور اس بار بھی بہت ہی دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ابھی چونکہ وہ کالج میں تھی اور اسے آگے پڑھنے کا شوق بھی تھا، اسی وجہ سے مراد نے رخصتی کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا تھا۔ لیکن اب چونکہ وہ ساری دنیا کے سامنے میاں بیوی تھے، اس لیے مراد اسے اپنے ساتھ گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جاتا تھا، اور اس کی ہر خواہش کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا تھا۔ اسے کالج چھوڑنے کی اور پک کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہی تھی۔ بعد میں جب محترمہ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو اس معاملے میں بھی مراد نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر سے مراد کی نفرت کی گرد ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ بھی شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، اپنی قسمت پرش کرتی تھی کہ اسے مراد جیسا جیون ساتھی ملا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔